السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ایگزیکٹلی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ ہو گئی ہے دوستو، ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس کو آپ ہر طرف پھیلا دیں۔ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، ایران حملہ کر چکا ہے۔ اس وقت میں نے آج سے تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 100 میزائلوں کا ایک بیراج وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب ایران نے اپنے صوبے ہمدان ایران کا ایک صوبہ ہے جو کہ بالکل قریب جا کے لگتا ہے بحر ہرمز سے، اور ہرمز کے بعد سعودی عرب اور پھر اسرائیل آتا ہے۔ بحر ہرمز کے قریب صوبہ ہمدان سے ایران نے اسرائیل پہ 100 میزائل داغ دیے ہیں، اور ایران کا جو سب سے مضبوط میزائل ہے وہ ہے شاہد، بلکہ ڈرون جو سب سے مضبوط ہے اس کا نام ہے شاہد 136۔ یہ بہت بڑا میزائل ہے کہ جس کو ایران نے داغ دیا ہے۔ اور ناظرین، اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بھی جنگجو میدان میں کود پڑے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہا جا رہا تھا کہ ایران اٹیک نہیں کرے گا، ایران نے باقاعدہ اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں ایران کا اسرائیل کی سرزمین پر یہ پہلا حملہ ہے۔ جس کو اس حملے کا سیاق و سباق نہیں پتا، خاص طور پہ اگر ہمارے بیرون ملک پاکستانی یا انڈینز یا بنگلہ دیشی دیکھ رہے ہیں، میں یہ بتا دوں کہ شام میں موجود ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے گزشتہ ہفتے حملہ کیا تھا۔ ایران نے کہا تھا کہ ہمارے سفارت خانے پہ حملہ ہماری سرزمین کے حملے کے مترادف ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ امریکہ نے بھرپور کوشش کر لی، برطانیہ نے پورے عرب ممالک کی منتیں کر لی کہ ایران کو سمجھاؤ تاکہ وہ حملہ نہ کرے، حملہ کرنے سے باز آئے۔ اسرائیل نے امریکہ سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ۔ دوستو، آج صبح کی ویڈیو اگر آپ میری دیکھیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حزب اللہ نے 50 سے 70 یا بعض اطلاعات کے مطابق 100 راکٹ، میزائل نہیں، راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اور میں نے آپ کو صبح کہا تھا کہ آج شام کسی بھی وقت، آج رات کسی بھی وقت ایران حملہ کر دے گا۔ بالآخر وہ ہوا۔ حزب اللہ نے وہ راکٹ کیوں فائر کیے تھے؟ تاکہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ اسرائیل کی فضا میں آنے والی کسی بھی چیز کو مار گراتا ہے، اس کو مصروف رکھا جائے۔ ادھر لبنان سے حزب اللہ نے راکٹوں کی بارش کر کے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو مصروف کر دیا، وہ ادھر مصروف تھا۔ یہاں پر ایران نے اپنے میزائل لانچ کر دیے۔ ایران کے پاس جو سب سے بہترین میزائل ہے، اس میزائل کی رینج ہے 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ، 2500 کلومیٹر تک وہ مار کر سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ ہے 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی 13 میک اس کی سپیڈ ہے۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 2300 کلومیٹر۔ ایران کے پاس جو سب سے مضبوط بہترین میزائل ہے وہ ہے 2500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل۔ اب ایران نے اپنے 9 بہترین میزائل، جن کی سپیڈ میک 13 سے میک 5 تک ہے، وہ لانچ کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے، یعنی 1 گھنٹہ پہلے کی یہ خبر ہے، اس سے چند گھنٹے پہلے ایران نے ایک اور کام کیا، اس کی میں آپ کو تفصیلات ناظرین بتا دیتا ہوں۔ ایران نے 2 بڑے مضبوط کام کیے۔ ایران کی ایک فوج ہے، اس کا نام ہے سائبر ایونجر۔ یہ ان کی آفیشل فوج نہیں ہے، یہ اندرون خانہ انہوں نے ایک فوج بنائی ہوئی ہے۔ سائبر کے نام سے آپ پہچان گئے ہوں گے۔ سائبر ایونجر کا مطلب یہ ہے کہ سائبر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے حملہ کرنے والے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ سلیمان احمد کے نام سے ایک صحافی ہیں، شیخ سلیمان احمد کے نام سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ The Cyber Avengers, a group with ties to Iran, have proudly announced their responsibility for the recent power outages across Israel, hitting major urban centers such as Tel Aviv and Netanyahu. اچھا، اب انہوں نے کیا 2 کام بڑے امپورٹنٹ کیے۔ ایک تو انہوں نے لبنان کے ذریعے راکٹ پھینکوائے تاکہ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ مصروف ہو جائے۔ دوسرا، جو ہیکرز ہیں انہوں نے اسرائیل کا جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے، دیکھیں وہ سب کمپیوٹر بیسڈ ہے، ہماری طرح تھوڑی نہیں ہے کہ یہاں پہ تاریں لٹک رہی ہیں اور میٹر جو ہے وہ مینول میٹر یہاں پہ لگوائے نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے، کمپیوٹر کے ذریعے آپریٹ ہوتی ہے۔ سائبر ایونجرز نے ہیک کیا اسرائیل کے کمپیوٹرز کو، ان کے بجلی کے نظام کو، اور اس وقت تل اویو کی بجلی بند کر دی۔ تل اویو کے اوپر گھپ اندھیرا ہے۔ تل اویو اسرائیل کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے۔ تل اویو کو انہوں نے اندھیرے میں ڈبو دیا۔ ادھر آئرن ڈوم سسٹم نبرد آزما ہے، کس سے؟ لبنان سے۔ ادھر لائٹ چلے گی پورے تل اویو کی۔ اسرائیلی خوف میں آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کی کبھی لائٹ نہیں گئی ہے،
کبھی ایسا نہ ہوا کہ بجلی چلی جائے, بڑا مضبوط نظام ہے اس کا. تاریخ میں پہلی دفعہ لائٹ چلی گئی اور اچانک خبر ملی دوستو کہ ایران نے میزائل لانچ کر دیے ہیں. 1 گھنٹے میں ایران کے میزائل اسرائیل پہنچ جائیں گے. جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں میزائل لانچ ہو چکے ہیں, اور ہو سکتا ہے جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر چکے ہوں. اب آپ یہ وحشت کا اور دہشت کا عالم دیکھیے. آپ سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, خدا نہ خاصہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے شہر پہ فلاں ملک نے میزائل جو ہے وہ لانچ کر دیے, 1 گھنٹے میں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے, اور وہ میزائل ہیں کہ جن کی طاقت ایٹم بم جتنی ہے. ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بھلے ہمارے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس میزائل ہیں وہ ایٹم بم جتنی طاقت رکھتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اسرائیلی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, انہیں خبر مل گئی کہ میزائل وہاں سے لانچ ہو گئے, 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. وہ کہاں گریں گے کچھ پتہ نہیں ہے اس کا, وہ کہیں بھی گر سکتے ہیں, اور وہ ایسی تباہی مچائیں گے کہ جہنم بھی شاید پناہ مانگے اس تباہی سے. اب کیا حشر ہو رہا ہوگا ان اسرائیلیوں کا, اور خاص طور پہ اسرائیلی فوجیوں کا. دوستو یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی بجلی کاٹی. اچھا یہاں پہ وہ کہتے ہیں they have lambasted Israeli officials for downplaying the events as mere technical mishaps, alleging a deeper loss of control over their electricity networks. اسرائیلیوں نے جناب آ کے کہا کہ انہوں نے فوری طور پہ پریس ریلیز جاری کی کہ جناب کہ یہ کوئی فالٹ آیا ہے. فوری طور پہ سائبر ایونجرز نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ نہیں فالٹ نہیں آیا, ہم نے حملہ کیا ہے, ہم نے حملہ کیا. دوستو اب جو اگلی اپڈیٹ ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا. کچھ مزید کنفرمیشنز آ رہی ہیں, سن لیجئے, اس کی ہائی لائٹ سن لیجئے. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ مس نہ کریں. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اس جنگ کے حوالے سے اس پلیٹ فارم سے آپ کو مسلسل خبریں ملتی رہیں گی. ناظرین سب سے پہلی بات یہ, اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت کا جہاز موجود تھا. وہ جہاز کس کو لے کے اڑا؟ اس وقت 2 چیزیں ہو رہی ہیں دوستو. ایک تو وہاں سے میزائل لانچ ہو رہا ہے اور اسرائیل سے انتہائی اہم شخصیت کا جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے. پھر اسرائیل پر ایک ایران نے حملہ نہیں کیا, ایک اور ملک نے بھی حملہ کر دیا ہے. یہ ملک کون سا ہے آپ کو بتاؤں گا. اور دوستو تیسری عالمی جنگ کیوں شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ ان 2 بڑے ممالک کا میں نام لینے جا رہا ہوں جو براہ راست جنگ میں کودنے جا رہے ہیں. براہ راست. یہ میں آپ کو صرف ہوائی بات نہیں بتا رہا, میرے سامنے یہ دیکھیں لیپ ٹاپ میں اس وقت خبروں کا ایک انبار ہے. مجھے اس میں سے چھانٹی کرنی ہے, مجھے اس میں سے تصدیق کرنی ہے, لیکن یہ وہ خبریں ہیں جو بالکل نزدیک ترین ہیں, مستند شدہ خبریں ہیں. یہ 2 ملک ایسے ہیں جو براہ راست جنگ میں کودنے والے ہیں. ایک اور مسلمان ملک نے باقاعدہ حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر, اور ایران نے اس حملے کرنے سے پہلے بحر ہرمز میں اسرائیلی شپس, اسرائیلی بحری جہازوں کو اغوا کر لیا تھا. بحر ہرمز پہ ایران کا کنٹرول آ چکا ہے. بحر ہرمز پوری دنیا کی سانس کی نالی ہے. بحر ہرمز پہ وہ لگتی بھی ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے. ایران نے اس سانس کی نالی کو دبوچ لیا ہے. اور یاد رکھیے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت امریکہ اتنا بے بس ہے, اتنا بے بس ہے کہ اللہ کی پناہ. ایران کے سپریم لیڈر کا یہ ابھی حال ہی میں ایک بیان آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر ہمارے رستے میں کوئی آیا اس کو ہم اتنا دھوئیں گے, اور وہ امریکہ بھی ہوا تو امریکہ کو اتنا دھوئیں گے کہ نانی یاد آ جائے گی. انہوں نے ایران کی فوجی طاقت کو ڈاؤن پلے کیا تھا, انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کے پاس یہ ڈرون کہاں سے آئے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران کے پاس دنیا کے جدید نہیں سمارٹ ترین ڈرونز ہیں جو سیلف ہیلنگ کرتے ہیں. ان کو اگر آپ فضا میں تباہ کریں گے وہ خود کو ریپیئر کر لیں گے. یہاں تک ان کا دعویٰ ہے کہ ایسے ہمارے پاس ڈرونز موجود ہیں. اس جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اگلی اپڈیٹ بہت جلدی دوں گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد